فرمائے گا کفوہم، انہیں روکو، انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ جبریل کہے گا مالک کہہ رک جاؤ، وہ کہیں گے جبریل ہماری نمازیں پوری، روزے پورے، حج پورے، زکوٰۃ دی ہوئی، دنیا کا ہر عمل کیا ہوا ہے، پھر ہمیں روکا جا رہا ہے۔ جبریل کہے گا میں نے روکا، اللہ نے روکا ہے۔ بارگاہ قدرت میں رہیں گے مالک ہمیں کیوں روکا ہے؟ فرمایا کفوہم انہم مسئولون، ابھی کچھ پوچھنا باقی ہے۔ مالک نماز پڑھی ہے، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی ہے، جہاد کیا ہوا ہے، اب کیا پوچھنا ہے؟ اللہ فرمائے گا اچھا اعمال پہ اترا رہے ہو، اے مجلس شبیر سے منہ پھیرنے والوں، میزان سے یہ نامہ اعمال نکالو۔ اب بات تیرے میرے عقیدے کی ہے، عقیدہ بولے تو بول ہائے علی، کرو سلام دروازے تک، سارے بولو جی اور جی میں میری مجال ہے، میں نوکر ہوں، میں ہر ماتمی دا نوکر ہوں، میں تے ماتمیاں دی جتیاں دی خاک نال بنیا بندہ، میری کی مجال ہے؟ میں تو ان کی دساں، میں کئی بار یہ کہ آکھیا ہے قرآن گوائے، بندے میں روک دینے، بندے میں منع کر دینے گل نہ کیتی گل، مگر میں اس گل تو رہ نہیں سکتا۔ بندے کو خاندانی امیر بھی ہیں زاکری، خاندانی چودھری، خاندانی ملک، میں بڑے سنے نے، قرآن دی قسم ہے میں تے غریب گھر دا بندہ، تے میں رج کے روٹی کھا دی ہو تو جدو حسین دا لنگر ملے۔ ساجد بندے اس بات کو کرنے میں ممبر پیار سمجھتے ہیں، میں نے اچھا کپڑا پہنی اس دن ہے جس دن حسین بادشاہ کی ملازمت میں، خدا کی قسم ہے ہر علم والے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے زہرا کے لال نے، اور جس گھر میں بھی علی کے لال کو کوئی ایسا بچہ نظر آیا ہے جسے معاشرے نے روٹی نہیں دینی تھی، اسے کریم نے اپنے پاس نہ کر رکھ دیا۔ ہائے ہائے کروڑ بار سلام۔ اے مجلس شبیر سے منہ پھیرنے والوں، میزان سے یہ نامہ اعمال نکالو، بہتر ہے کہ تم خود کو جہنم میں ہی ڈال۔ تھکے ہوتے پاس کر دیں گے، ورنہ دنیا والے چکوالے چلا گئے تھکن والے لوگ کے نہیں۔ ہاں بہتر ہے کہ تم خود کو جہنم میں ہی ڈالو، ممکن ہو تو اس غیظ سے اب خود کو بچا لو، ممکن ہو تو اس غیظ سے۔ علامہ رجب علی قرسی فرماتے ہیں میں کروڑ شوکت قربان کر دوں، علامہ علی نکی نکن سے لے کے علامہ حسن زیدی سب، ان سب بزرگ علماء نے متفقہ طور پہ اس روایت کو مانا کہ جب علی کے دشمن عزاداری کے منکر اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور اللہ سے اپنے اعمال کا تقاضا کریں گے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں جنت ہمیں دی جائے، اللہ فرمائے گا کیا فرش پہ قائم میری تدبیر میں تم تھے؟ کیا مانگتے ہو؟ مجلس شبیر میں تم تھے؟ سارے بولو ہائے علی۔ کیا فرش پہ قائم، کیا فرش پہ قائم میری تدبیر میں تم تھے؟ کیا مانگتے ہو؟ مجلس شبیر میں تم تھے۔ آج تو نے مذاق کیا مجلس کا، لوگوں نے ماتم کیا تو نے مذاق اڑایا، عزادار روئے ہیں تو نے مذاق اڑایا، ہم صبح شام رو رہے ہیں، تجھے کل پتہ چلے میدان محشر میں تجھے اندازہ ہوگا کیا قیمت ہے ان آنکھوں کی۔ جب یہ آنسو تو بیچے گا نا اور خدا خریدے گا تب تجھے اندازہ ہوگا۔ میں تجھے کیسے بتاؤں، میں غیر سید ہوں، میں تجھے کیسے بتاؤں کتنا پیار ہے تجھ سے محمد کی بیٹی۔ میں نے سردیوں میں اٹھتے دیکھے ہیں لوگ، ٹھنڈ ہے سردی ہے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں مجلس حسین چھوڑ کے، کہاں سے آیا تو یہ طلب ہے،
یہ چکوال، یہ ڈھولیال، یہ پنڈی، یہ دینا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہاں کوئی مدینے سے آیا ہے، کوئی جنت البقیع سے آیا ہے، کوئی شام سے آیا ہے۔ تیری بیٹیاں چادریں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بوڑھی سیداتیں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کے کان کا لہو نہیں رکھتا۔ زیادہ نہیں پڑھا میں نے مسائل کا، پھر بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا ہے۔ کل مجھے کیسر بھائی نے کہا ہے، مولا کی قسم ہے، علم کی قسم ہے، میں نہیں جانتا، وہ رکا اب تک میرے پاس موجود ہے۔ شوکت صاحب چکوال والے زیادہ رونا چاہتے ہیں، مسائل زیادہ پڑھیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے میں بطول کے زخموں سے میں شروع کروں۔ ایک ٹکڑا پڑھنا ہے آج میں نے تیاری کا، لیکن میں اس سے پہلے صرف تمہیں اتنا بتا رہا ہوں کہ ہر مجلس حسین میں آنے والا بندہ اتنا خوش نصیب ہے۔ کتنے بندے ہو تم؟ 2000، 4000، 5000 ہیں؟ حسین کی قسم ہے میرے بزرگ، آپ عزاداری کے راستے میں جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کتنے مقدر والے ہو تم لوگ۔ اگر سیدزادے معاف کر دیں تو پھر غازی کی قسم ان آنکھوں سے پڑا اس دروازے سے نکلتے ہو نا، در پہ ایک 18 سال کی ضعیفہ کھڑی ہوتی ہے۔ جو سیدزادے ہو تو ہاتھ مارو سے بابا جی 18 سال کی ضعیفہ ہوتی ہے، اور مات بھی ہو تم، اور تلا گھر والو اے بھائیوں میں 18 سال کی ضعیفہ ہوتی ہے۔ کتنا پیار ہے حسین کے عزا سے۔ چلو آؤ اٹھاؤ توضیح عزا، اٹھاؤ خلاصۃ المصائب، اٹھاؤ نہر المصائب۔ کتابوں کے نام بتاتا جا رہا ہوں، میرا رواج نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے، میں نے ذاکری میں کبھی فخر کتابوں کے نام بتا کے نہیں پڑھا، لیکن پوچھنے لگ جاتے ہیں لوگ جی کہاں سے پڑھا ہے، نہیں سنا ہوا۔ رکھ علماء کے سر پہ قرآن، 3 کتابوں کے نام تو تجھے میں بتا چکا ہوں۔ کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ روایت کرتی ہے، میرا شوہر مالک کو پیارا ہو گیا۔ یہ مومنہ کہتی میری ایک ہی بیٹی تھی، میں اور میری بیٹی مل کے ہر سال اپنے گھر میں زنان عاشرہ کیا کرتی تھی، زہرا کے لال کو رونے کا انتظام کرتی تھی، میری بچی فرش عزا بچھاتی تھی، نیاز بناتی تھی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرتی تھی، آنے والے عزاداروں کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ یہ بی بی کہتی ہے 1 سال محرم سے 2 مہینے پہلے بچی کی شادی ہو گئی، میں اکیلی رہ گئی، بیمار ہو گئی، 29 ذی الحج کا دن آ گیا۔ یہ کہتی میں گھر کی چھت پہ چڑھ گئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ اس سال محرم کا چاند نہ آیا۔ شاباش شاباش، کیا مجلس ہے یار، کیا ذکر ہے یار، میرے اللہ اس سال محرم کا چاند۔ جی حوصلہ، حسین کا واسطہ حوصلہ کرنا۔ پہلے بھی کل ملتان تک مجھے لوگوں نے کہا اتنے زیادہ مسائب کیوں پڑھ رہے ہو، ناراض نہ ہونا، میرے اللہ اس سال محرم کا چاند نہ چڑھے، میں بیوہ عورت ہوں، اکیلی مستور ہوں، اوپر سے بیمار ہوں، میں اتنے سارے مومنین آنے والی عورتوں کی خدمت کیسے کروں گی۔ یہ کہتی میں اپنے آپ میں سوچ رہی تھی، اچانک محرم کا چاند نمودار ہو گیا، میں نے شفق میں محرم کا چاند دیکھا، میرے دل میں آواز آئی کاش میرے ایسے حالات ہوتے، میرے گھر کے حالات ایسے ہوتے، میں کچھ عورتوں سے کہتی، وہ کچھ خدمت کرنے کے لیے آ جاتی تاکہ غریب کی عزاداری بہتر سے بہتر ہو جاتی۔ یہ کہتی میں محرم کے چاند سے شکوے کر رہی تھی، تو نہ چڑھتا تو کیا تھا، یا اچانک میرے گھر کے دروازے میں دستک ہوئی۔ کہتی میں نے اپنے آپ میں سوچا اس وقت میرے دروازے میں کون آ گیا، جلدی سے میں نیچے اتری، دروازہ کھولا، شیعو چکوال کے سیدو، غیر سیدو، غازی کے علم کی قسم ہے میرا آخری سانس ہو، اگر میں غلط پڑھوں ناراض نہ ہونا، تم نے کل بھی کہا تو مسائل
بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ دن ہونے کے کہتی میں نے دروازہ کھولا، دروازے پہ 3 بیویاں موجود تھیں۔ پہلی بیوی کا سیاہ لباس تھا، سر پہ موت کی پٹی تھی، ایک ہاتھ پہلو میں تھا، اس کے ساتھ ایک اور بیوی تھی، ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے کانوں کی لمیں پھٹی ہوئی تھی، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے۔ کہتی میں نے کہا بی بی تم کون ہو؟ میرے دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں ہے۔ اس بی بی نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہتی بی بی تم نے ٹھیک سنا ہے۔ گھر میں آ گئی، اس بی بی نے پوچھا کام کیا ہے؟ یہ کہتی میں نے کہا میں مجلس اعلیٰ کراتی ہوں، فرش اعلیٰ بچھانا ہے، تبرک تیار کرنا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرنا ہے۔ کہتی اس بڑی بی بی نے کہا یہ تو 4 سال کی ہے، میری پوتی ہے، یہ فرش اعلیٰ بچھائے گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ تبرک بنایا کرے گی، میں دروازے میں کھڑے ہو کے تقسیم نہیں آتا تجھے ماتم۔ اور کوئی امیر بندہ آ گیا یار مجلس میں دروازے پہ مسرت پیر معاف کری، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم بھی کروں گی، آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ کہتی 9 دن مسلسل، جملہ مجھے اور پڑھنا ہے، یہ حکم میں پورا کر لوں بابا جی، جملہ مجھے اور پڑھنا ہے۔ کہتی 9 دن مسلسل وہ آتے رہے، وہ بچی فرش آزاد بچھاتی رہی، اس سے بڑی بی بی لنگر پکاتی رہی، سب سے بڑی بی بی لنگر تقسیم بھی کرتی رہی، روتی بھی رہی، شکریہ بھی ادا کرتی رہی۔ شب عاشور مجھے بلا کے اس بی بی نے کہا بی بی اگر تم ہمارے کام سے خوش ہو تو اجازت دے دو، ہم نے ابھی جانا ہے۔ کہتی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تم لوگوں کا بہت شکریہ، تم نے بہت زیادہ تعاون کیا، کل کا دن ٹھہر جاؤ۔ اس بی بی نے کہا نہیں میں کل نہیں ٹھہر سکتی، مجھے ابھی کربلا جانا ہے، میرے اکبر کی آذان ہو رہی ہے، مجھے ابھی پتہ نہیں کون سا شیعہ ہے یار اس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور سینے پہ بھی نہیں آیا، سر جھکا لے وہ بندہ جو ہاتھ نہیں پا سکا۔ اس بی بی نے کہا مجھے ابھی کربلا جانا ہے، میرے اکبر کی آذان ہے، ہم نے جا کے اکبر کی آذان سنی ہے۔ یہ کہتی میں نے کہا اچھا بی بی اگر آئی گئی ہو، 9 دن تم نے خدمت کی ہے، میرے حالات ایسے نہیں میں کوئی زیادہ خدمت کر سکوں، یہ تھوڑے سے لباس ہے، یہ میری طرف سے قبول کر لو اور شیعوں مر جاؤ ماتم کرتے کرتے، تب بھی جملہ بڑا ہے۔ کہتی میں نے کہا یہ لباس قبول کرو، بڑی بی بی نے کربلا کی طرح منہ کر کے کہا حسین تیرے عزادار مجھے اجرت دے رہے ہیں، اور حسین اور تیری ماں اتنی غریب ہو گئی، اور حسین اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور پڑھنا ہے۔ کہتی میں قدموں پہ گئی، میں نے کہا بی بی تم کون ہو؟ فرمایا یہ 4 سال کی بیٹی ہے غریب کی جو فرش اعلیٰ بچھاتی رہی، یہ میری بیٹی ہے جو نیاز پکاتی رہی، میں حسین کی ماں ہوں، ہمیں عزادار بڑے اچھے لگتے ہیں، شیعو یہ قیمت ہے مجلس حسین کی۔ 2 محرم ہے، تیاری پڑھنے کا دن ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کون ہو اگلے سال، ایک کا ایک لفظ سن لو، اسی پہ آج کی گفتگو تمام کروں گا، اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے۔ پورے خاندان بنی ہاشم میں مشہور تھی یہ بات کہ اگر کبھی علی جی بابا اگر کبھی علی جلال میں آ جائیں تو علی کے سامنے شام کی قیدن کو لے آؤ۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، مجھے وقت کا پتہ ہے، اگر کبھی علی جلال میں آئے ہو نا، علی کے سامنے علی کی بیٹی کو، یار حد نہیں، داڑھی سے آنسو گر رہے ہیں زمین پہ بزرگ کے، علی کے سامنے علی بیٹی کو لے آؤ، علی کا جلال ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی خاندان بنی ہاشم میں مشہور تھا، اگر کبھی عباس جلال میں آیا ہوا ہو، عباس کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے آؤ، غازی کا جلال ختم ہو جائے گا۔ کم سے کم 30 ہاشمی لے کے حسین چلا ہے گھر سے دربار ولید جانے کے لیے۔
کم سے کم کہہ رہا ہوں 50 رجلن کی روایت لکھی ہے، علامہ مجلسی فرماتے ہیں 50 بندے لے کے حسین دربار ولید میں گئے ہیں، کم سے کم 30 ہاشمی لے کے حسین دربار گئے ہیں۔ اپنی مرضی سے ایک ہاشمی بھی نہیں لیا، بہن نے کہا تھا حسین اگر دربار جانا ہے تو اکیلا نہ جانا۔ اچھا بزرگوں چٹیاں داڑیاں تواڈیاں تے تواڈا روندا ہے حال ہے تے لو ایک جملہ اور سنو، پتہ نہیں با فساد شاہ کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ قیامت ہو ہی جائے، ایسے میرا جی چاہ رہا ہے، یہ جو آئے رونے کے لیے ہیں، چلو ایک جملہ اور کہہ دوں۔ جب بہن سے کہا تھا نا حسین نے، عالیہ مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا، ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، حسین کا دامن پکڑ کے لگی میں مانتی ہوں ولید تیرا قاتل نہیں، میں یہ بھی مانتی ہوں مدینہ تیری جائے شہادت نہیں، دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی۔ میں پہاڑ میں پڑھ رہا ہوں یا شاہ، میں چکوار میں کھڑا ہوں جی۔ حوصلہ حسین کا واسطہ حوصلہ، کہتی دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی۔ غازی کا واسطہ ایک جملے کے لیے جان بوجھ کے رکا ہوں میں، جان بوجھ کے ٹھہرا ہوں میں، جس میں میری جوان ماں گئی تھی بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی۔ حسین فرماتے ہیں دیر ہو جائے گی، تو ہاشمیوں کو بلائے گی، اتنی دیر میں دیر ہو جائے گی، فرماتی صرف عباس کو آنے دے پھر تیری مرضی۔ عباس کا آنا نہیں پڑ رہا، بس ام الفضل نے اطلاع دی غازی حسین کے پاس اس رنگ میں پہنچے ہیں، نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں نالین، ننگے سر ننگے پاؤں، حسین کے قدموں پہ گرا عباس، خیر تو ہے بطول کی اولاد رو رہی ہے مجھے بتائی نہیں۔ حسین فرماتے عباس حاکم نے دربار بلایا ہے، بہن جانے نہیں دے رہی۔ پہلا جملہ ہے آج کے مصائب کا، جس پہ منبر پہ کہہ رہا ہوں، شیعہ گھر کا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے۔ حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس کہتا ہے ہمارا حاکم کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، صدقے 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 ہو تیرے ماتم تو۔ عباس کہتے ہیں ہمارا حاکم کون ہے؟ ہم خود کائنات کے حاکم ہیں۔ حسین فرماتے ہیں عباس دین بچانا ہے، جنگ نہیں کرنی۔ غازی ہاتھ باندھ کے اگر ضرور دربار جانا ہے نا پھر مجھے ہاشمی بلانے دے، اکیلا نہ جا۔ حسین فرماتے ہیں دیر ہو جائے گی۔ غازی کہتا میں ایک آواز دیتا ہوں پھر اس کے بعد نہ رکنا۔ حسین فرماتے اجازت ہے، بھرے گھر میں کھڑی ہو کے آواز دی عباس نے، سجاد، اکبر، قاسم، آن، محمد بن حنفیہ، اولاد عقیل، اولاد علی۔ غازی آوازیں دیتا گیا، مختلف کمروں کے دروازے کھلتے گئے، کہیں سے اکبر تلوار پکڑ کے، کہیں سے قاسم تلوار پکڑ کے، کہیں سے آن تلوار اٹھا کے، کہیں سے محمد تلوار اٹھا کے، ہاشمی تلواریں لے کے آئے۔ حسین کی چیخ نکل گئی۔ غازی ہاتھ باندھ کے روتا کیوں ہے؟ حسین فرماتے عباس تو نے ایک آواز دی سارے آ گئے۔ آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں پیاسا نہیں ہوں، آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں۔ اور غازی مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، نہیں آتا ماتم خنجر والا ہاتھ میری گردن میں ہوگا، میں آوازیں دوں گا عباس، اکبر، اور کوئی میرے بال چھڑاؤ، اور کوئی میری زینب کی چادر۔ تیری جوابی سلامت۔ ایک جملہ اس جملے کے لیے وقت اللہ کرے تو کبھی نہ روئے۔ اس جملے کے لیے میں نے کل وقت مانگا ہے ناظم منبر سے، جی مولا تیرے ماتم قبول کرے۔ حسین کا واسطہ ایک جملہ اور پڑھنا ہے میں نے، جس جملے کے لیے ساری بات کی ہے میں نے۔ 18 ہاشمی لے کے حسین دربار ولید کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ رک کے فرماتے ہیں میں حکمن کہہ رہا ہوں میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا، اگر حالات خراب ہو گئے میں اللہ اکبر کی صدا دوں گا۔ یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، تم سارے علی ہو۔ 5واں قدم دربار میں آیا، آہت محسوس ہوئی حسین کو، پلٹ کے دیکھا سکینہ کا ماشکی حسین کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ حسین جلال میں آ کے فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا۔ غازی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ ہے۔
पता नहीं मैं चकवाल खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, किस क़यामत में आ गया हूँ मैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार बा फसाद शाह तेरे शहर के मजमे के मेयार को सलाम है, इन मातमी बच्चों के मातम को सलाम है। गाजी कहता है आपने कहा रिश्तेदार कोई ना आए, मैं कोई रिश्तेदार हूँ, मैं तो कनीज का बेटा हूँ। फरमाते तेरी वफा के सदके बाहर चला जा, हालात खराब हो गए, मैं कहूँगा अल्लाह अकबर, खराब हो गए हालात। तो सर साहब जी आप सोच रहे होंगे ठहर ठहर के क्यों पढ़ रहा है, इस जुमले के लिए तार भाई सारी मेहनत की मैंने, हो गए हालात खराब, निकल गया हुसैन के मुंह से अल्लाह अकबर। और जवान तेरे मातम की कसम है, अकबर की रेख खत्म नहीं हुई थी, दरवाजा हुसैन के कदमों पे गिरा। 30 हाशमी नंगी तलवारें हाथ में, अंदाजा किया हुसैन ने मदीने में करबला बनने वाली है। तड़प के हुसैन आगे बढ़े, गाजी के सीने पे हाथ रख के फरमाते अब्बास लड़ना नहीं, ये नाना का शहर है, यहाँ लड़ना नहीं। मिंबर हुसैन पे कह रहा हूँ, सबसे छोटा जाकिर हुसैन हूँ, अल्लाह न करे इस जुमले पे मातम एक शिया भी न कर सके। वो शिया मजलिस के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और बीवी से कहे बीवी मुझे आंसू दे दे, मैं इतने बड़े जुमले पे रो नहीं सका। जब हुसैन ने कहा ना अब्बास लड़ना नहीं, चीख निकली गाजी की, अमामा उतार के हाथ बांध के अब्बास कहता है कभी तो बताओ कब लड़ना है, एक दफा तो बताओ कब लड़ना है। मैंने सुना है इस मदीने में 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा, तुम लोग लड़े नहीं। गाजी कहता है मुझे फिजा ने बताया है मदीने के रजील लोग तुम्हारी माँ को तमाचे मारते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। अब्बास कहता है मैंने मदीने वालों से सुना है मदीने के कमी मेरे बाप के गले में रस्सी डालता है। कहता है मैंने सुना है मदीने के कमी मेरे नहीं आता मातम सारी जगह है, मदीने के कमी मेरे बाप के गले में रस्सी डाल। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, मरने के दिन है, रोते रोते मर भी जा तो कोई बात नहीं। अब्बास कहता मैंने सुना है मदीने के कमी मेरे बाप के गले में रस्सी डाल के मदीने की गलियों में घसीटते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। गाजी कहता मैंने 10 साल पहले अपनी आंखों से देखा है हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो गई, तुम लोग लड़े नहीं, कब लड़ोगे। और शियो अगर मातम करने आए हो तुम्हें हुसैन की गुर्बत का वास्ता हाथ जरूर मारना। देखा ना हुसैन ने मदीने में करबला बनने वाली है, अब्बास से कुछ नहीं कहा, अकबर को बुलाया, अकबर इलैया, अकबर करीब आए, बेटे के कान पे मुंह रख के कोई जुमला कहा, अकबर तेजी से चले, गाजी आगे बढ़ा, अकबर की कलाई पकड़ के फरमाते पता कहाँ जा रहा है। अकबर सर झुका के इस तरह कहते बाप